کرتے اور پھر بھی بات کرے گا نیشنل لیول پر اس پر. چونکہ میرا تعلق سب سے پہلے تو پاکستان سے اور پھر KPK سے بھی تعلق ہے, اور وہی کل جو جلسہ ہوا اور جس طرح لوگوں کو لایا گیا KP سے اور کس طرح زبان اور پھر جس طرح زبان استعمال کی, ہمارے وہی ان کو وزیر اعلیٰ کہنا بھی وزیر اعلیٰ کی توہین ہے. وہ شخص نے جس طرح جو کئی مقدمات میں مطلوب بھی ہے اور آپ سب کے سامنے, تو اسی حوالے سے بات کرنی ہے. پہلے تو سب سے پہلی بات کہ جس طرح ایک غریب صوبے KP کے وسائل کو استعمال کیا گیا, اس کی مثال ان کی تاریخ میں تو ملتی ہے کہ PTI کا تاریخ یہ رہا ہے. وہ 120 دن دھرنا ہو, جس طرح لوگ یہاں لاتے تھے اور جس طرح ساری رات ڈانس ہے اور وہ کرتے تھے, مگر کسی اور پارٹی کی تاریخ میں اس کا مثال موجود نہیں ہے. جس طرح ایون ریسکیو 112 کے گاڑیوں کو بھی استعمال کیا گیا, ایمبولینسز کو بھی اس میں استعمال کیا گیا, سرکاری گاڑیوں کو بھی استعمال کیا گیا, نقد وہی فنڈ بھی لوگوں پر تقسیم کیے گئے, ہر ایک کو ٹاسک دیا گیا کہ فلائنگ PA کو اتنا, فلائنگ منے کو اتنا, ان کی ٹرانسپورٹ اور اس کے لیے. مگر اسے بھی کام نہیں تو سرکاری ملازمین کو بھی بٹھا دیا, اور ان پولیس کو, جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں, KP کے پولیس جو روزانہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں. اور کل بھی میں اگر سوات میں تھا تو ایک ہیڈ کانسٹیبل دہشت گردی میں شہید ہوا تھا, اس کے قبر میں اور اس کے گھر میں تھا. تو ان بیچاروں کو بھی زبردستی سادہ وردی پہنا کے ان کو لے آئے اور ان کو بٹھایا گیا. تو انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس بات ہے جو جس طرح ریسورسز اور وسائل استعمال کیے گئے. ایک طرف جتنے ریسورسز ہیں ان کی کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں, اور آپس میں ان پر لڑائیاں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میرا اتنا ایسا ہے, میرا اتنا, اور جو تھوڑا کچھ بچ گیا تو آپ کے سامنے کہ اس طرح دہشت گردی اور جلسوں پر اور اس پر لگایا جا رہا ہے. اس نے ایک تو مجھے یہ حیرت تھی کہ جب اس کو کال کیا جاتا ہے عدالت میں, خواہ بلیک لیبل کیس ہو, جو بھی کیسز ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, بیمار ہوں, وہ اس کے لیے بیمار رہتا ہے. اور جب اس طرح ماحول آتا ہے کہ آپ آ جائے اور وہی لوگوں کو اکسائے کیونکہ آپ کی تو کوئی کارکردگی اور پرفارمنس ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے پھر ٹھیک ہوتا ہے. مگر بحال میں ایز اے ہول یہی کہوں گا, بے کل وہی تھا مختلف جگہوں میں کہ لوگوں نے ایک قسم اس کو ان ساری چیزوں کے باوجود ریجیکٹ کیا اور مسترد کیا. اور اتنا جلسہ تو کسی یونین کونسل میں بھی کوئی کرا سکتا ہے, اور پھر اتنے سارے ریسورسز اور وسائل اور کہاں سے, مگر ایز اے ہول ان ساری چیزوں کے باوجود عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دیا. تو پھر جب اس کے ساتھ ان حالات ماحول کو دیکھ کر تو پھر یہ صرف بیانات یہ رہ گئے کہ گالم گلوچ اور گالیوں تک. انتہائی قابل افسوس ہے. میں بحیثیت پختون ہوتے ہوئے یہ ہماری روایت کبھی نہیں رہی. ہم اپنی ماں بہن کو اور دوسری کی ماں بہن کو ایک جیسے سمجھتے اور ایک جیسا رسپیکٹ دیتے, مگر انہوں نے جس انداز میں اس کو چاہیے کہ وہی کمپیریزن کرتے, موازنہ کرتے کہ یا اگر مریم بی بی ہے اس کی کیا پرفارمنس ہے پنجاب میں اور میری کیا پرفارمنس ہے وہی KPK میں, تو اس پر کرنے کے تو اس کے ساتھ کوئی کارکردگی کا اکاؤنٹ تو اس کے بالکل بلینک خالی, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, ایک پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائے کہ یہ میری کارکردگی اور یہ پرفارمنس ہے. اور اسی کی طرح ان کو اس طرح باتیں کرنا, میں تو کہتا ہوں کہ اسی طرح باتیں کرنا, بارات اور ڈول اور اس کی ڈول مول بجانا تو آپ کا عادت بھی ہے, مگر آپ کو ابھی فکر کر لینا چاہیے آپ کی جنازے کی طرف وہی تیاری کر لینے چاہیے, باراتوں کی بجائے آپ کے جنازے, اور پھر آپ کو اپنے تابوت کے بارے سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا بنے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس کے لیے اتنی بڑھ کے مارنا اور اتنی باتیں کرنا میں کہتا ہوں کہ بہت افسوسناک. اور اس طرح شخص کو کہ جس کی کریکٹر ہے ہی نہیں, دن کو ایک بات کرتے اور رات کو دوسری بات کرتے, یا باہر
عوام کے سامنے آ کر تو ایک بات کرتے اور پھر اندر وہی لوگ جس کی بات کرتے ہیں ان کے پاس جا کر ان کو دوسری یقین دہانی اور سارے پاؤں پر پڑنے کا اس کا عادت ہے اسی ٹائم میں جب کوئی دوسرا آگے سامنے نہ ہو. تو میں کہتا ہوں کہ انتہائی جو کچھ انہوں نے کل جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے. انہوں نے ہمیشہ وہی اس طرح نفرت پھیلانے کی اور پختون روایت کی ہمیشہ پامالی کی ہے اور اس کی نفی کر دی ہے کہ جس طرح بات کر دیتے ہیں اور جس لہجے میں کرتے ہیں اور جتنا جھوٹ اس نے کل بول دیا اس ان گائیڈڈ میزائل نے تو اس کا کوئی مثال ملتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح شخص کو جس کو اپنے حلقے میں اس کا ریٹ نہیں ہے, جیسے منتخب ہوئے وہی اس کا ریٹ نہیں ہے, وہی اس کا کنٹرول نہیں ہے, وہی لوگ شام کے بعد باہر نکل نہیں سکتے, تو اس کو کیا پر جرأت ہوتی ہے کہ وہ پورے پاکستان کی بات کرے اور پورے ملک کی بات کرے. اور اس طرح شخص کو کس طرح یہ زیب دیتا ہے. ابھی تو ہماری بات نہیں ہے, میں اور تارڑ صاحب اگر بات کرتے ہماری بات نہیں, جب اس کی آپس میں اس کے کیبنٹ کے اندر اس کی اسمبلی کے اندر سارے لوگ گواہی دے رہے اور ان کی لڑائی کس بات پر ہے, اس پر ہمارے صوبے کے وسائل کو مالی غنیمت انہوں نے سمجھ لیا ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ اور فلاں کا اتنا حصہ. حصے پر لڑائی ہے, پرسنٹیج پر لڑائی ہے, شیئر پر لڑائی ہے, اور دن بہ دن وہی سب آپ کے سامنے آ رہے تھے. تو اس کو کس طرح جرأت ہوتی ہے اس کی وہی اس غریب صوبے کی بات کر لینی چاہیے. بات کرنے تو اس کے ساتھ ہے نہیں. اس کے میں بالکل حیران ہوں اس بات کے بعد کہ اگر ہم دونوں شہباز شریف صاحب کے کیبنٹ کا حصہ ہے, اگر ہم یہاں لگ جائے کہ یہ ہے وہ ہے, تو پھر اس کے بعد کیا جسٹیفیکیشن بننی ہے کہ جب آپ کے اپنے خود وزیر آپ کے گواہ بن گئے, ہم نے اگر ہمارے بارے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے, تو جب آپ کے اپنے لوگ وہی کہہ رہے پھر اس کو رات کو بلا کر ڈرا دھمکا کے جس طرح اینٹی کرپشن کا وہی اسی دن ڈائریکٹر لگا لیا, ایک ہفتہ اس کا گزر گیا اور سب سے پہلے اس کو دوسروں کے علاوہ اب میرے اور میرے خاندان کے سب سے پہلے ٹاسک دیا کہ ان کے خلاف FIR چاہیے. ایک ہفتہ بعد پھر بلا لیا, اس نے کہا کہ مجھے تھا تو اس طرح ٹوس چیز یہ نہیں, تو اس کو ہٹا دیا. تو پھر اپنے لوگوں کو بھی اس پر ڈرا دھمکاتے اور نئے بندے کو لاتے ہیں کہ آپ کے خلاف آپ سائن کریں. یہ سائنوں سے نہیں ہوتا ہے, یہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے. اپنی مرضی سے بات کرو تب سامنے جائے. تو اسی طرح بندے کی پھر کیا جسٹیفیکیشن بننی ہے. میں اس ایک غریب صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کیا اسکینڈلستان بن گیا ہے KP. ابھی گندم وہی پہلے گندم میں کتنی لوٹ مار کی, کتنی کرپشن کی. اگر 20 روپے پر لیا گیا تو اپنے لوگوں کو باہر اس کو کہا کہ آپ لے لے, اور پھر اس غریب حکومت کی انہوں نے خرید لیا 40 روپے پر. 20 روپیہ 50% اپنے جیب میں ڈال دیا اور وہ آپس میں تقسیم کیے, ہر ایک بندے کی شیئر ہے. ابھی کہتے ہیں کہ سیکرٹری فوڈ کو ٹرانسفر کیا, ڈائریکٹر فوڈ کو ٹرانسفر کیا, تو اس کی ٹرانسفر سے کیا ہی بننا ہے. اور وہی جو بقایا رہ گئے جو لے لیا تو 18 ارب کی وہ آپ دیکھ رہے سگڑ رہے, باہر پھینکنے کے قابل ہے کہ اس کو باہر پھینک دیا جائے, استعمال کے قابل نہیں ہے. تو اس کو پھر کس طرح جرأت ہوتا ہے کہ اس طرح بات کرے. اس طرح چیف منسٹر کو کس طرح جرأت یہ ہوتا ہے کہ آگے آ کر اور باتیں کرتے ہیں کہ وہی جو جنگل کو جس طرح بے دردی سے کاٹا گیا, جس جنگل میں آپ جاتے اور جس سے وہی نکلتے, اس طرح تباہی کی کہ کئی سالوں میں نہیں ہوئی. اور پھر اس کو کہتا ہے کہ مجھے ابھی اطلاع ملی تو میں نے اس کا وزیر کا محکمہ تبدیل کیا. یہ عجیب بات ہے کہ وزیر کا محکمہ تبدیل کیا. وہ تو وزیر کی کم انوالومنٹ اور آپ کی زیادہ رہی. ابھی کہتے ہیں کہ وہی ڈائریکٹر فوڈ اور سیکرٹری فوڈ کے محکمے میں نے چینج کیے جس نے یہی کیا ہے, تو وہ ڈائریکٹر فوڈ اور اس کا کم اور آپ کا زیادہ انوالومنٹ رہا ہے. اس طرح کئی چیزیں اگر اس میں جاتا ہوں کئی باتیں, مگر بہرحال جو بھی کل قوم نے بھی دیکھ لیا, وہی صوبے کے عوام نے بھی دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں کہ کسی کے لیے گراؤنڈ بنائے, کوئی اور کرے, تعلیم میں کچھ کرے, ہیلتھ میں کرے. تعلیم میں تو ابھی اس بات پر آ گئی کہ جتنی زمینیں یونیورسٹیوں کا یہ بیچ دوں گا, اس میں بھی کمیشن لوں گا اور آگے بیچوں گا. تو نیا دینے کی بجائے جو پہلے سے اس کے پیچھے بیچنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو ابھی کوئی بات رہی نہیں, صرف یہ بات رہی کہ جوانوں کو
بلا کے ان کو اس طرح موٹیویٹ کرے گالم گلوچ سے، مگر یہ کام چلنے والا نہیں ہوتا ہے، یہ آخر میں فیل ہو جاتا ہے. آخر میں ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے، اس کا لیڈر بھی جھوٹا، اس کی ٹاپ سے ابھی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. وہ اسرائیلی اخبار سے لے کر کے ابھی تو اس کو تاریخی اسرائیل کہہ لینا چاہیے، تاریخی انصاف کی جگہ. میں خود کشمیر افیئر کا منسٹر ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور یہ سوال اس سے کرتا ہوں کہ اگر ساری زندگی اتنے سال گزر گئے پاکستان بننے کے، تو انڈیا کو جرت نہیں ہوئی، اور ابھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کو کیوں عمران خان کی دور میں جرت ہوئی کہ وہی جو بھی آرٹیکل تھے وہ واپس لیے، اور وہ اسپیشل سٹیٹس انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کا ختم کرا دیا. وہ کس کا دور تھا؟ 5 اگست 2019 عمران خان پرائم منسٹر تھے. تو ابھی ہم لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا داستان ہے اور کیا قصے ہے. تو میں یہ بات ہے کہ اس کی تو اب نہیں. ابھی تکلیف کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کس طرح تکلیف یہ ہو رہا ہے کہ ملک میں بہتری آ رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے. گزشتہ 3 سالوں کے ساتھ آپ موازنہ کریں، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، ملک ڈیفالٹ سے بچ گئی. سی پیک پر کام دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے جو آپ نے اس طرح اپنے بیانات کے ذریعہ سردخانے میں ڈال دیا، پھر ریوائیو ہو رہا ہے. تو یہ سارے چیزیں یہ دیکھ کر ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے. مگر میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کو وہی جو بھی چیزیں تو وہی ڈٹ کر دلیری سے بات کرے، دلائل سے بات کرے، آرگومنٹ سے بات کرے، وہ اپنی کارکردگی سے بات کرے، پرفارمنس سے بات کرے. اگر آپ کی کوئی وہی ہے نہیں تو یا آ کر دوسرے کے بارے اس طرح الفاظ کہہ دینا انتہائی قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی چیز آ گئے اس کے ہے، تو میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو باتیں کرنا اپنا بندوبست کرے، اپنا آپ کے آخری دن ہے، اپنا بندوبست کرے کہ آپ کا بنے گا کیا. ایک دن آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ مطلب ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا یہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. اتنی ہم نے اپنے زندگی میں نہیں دی کہ KPK میں رشوت بالکل لیگلائز ہو گیا. اگر آپ کسی آج سوال کرتے کہ KPK گورنمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ کا جو ابھی تیسرا دور ہے، اس میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، تو اس سے سب سے بڑا کارنامہ آپ کو ہے یہ ہے کہ انہوں نے رشوت کو لیگلائز کیا. کسی کو ڈر ہے ہی نہیں آپ سے کتنا لینا ہے، آپ کو کتنا دینا ہے، یہ کام کس طرح ہونا ہے، اور آگے کرنے کے لیے کچھ ان کے پاس نہ پہلے تھے نہ ان کا ایجنڈا. یہ طاہر صاحب بیٹا ہے، یہ اس طرح عجیب لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے کہ وہی نیشنل اسمبلی میں ایک بندہ دوسرے کو موبائل دیتے، دوسرے MNA کو کہ میرا ویڈیو بنائے. تو اس دن ہم سارے ایک ہی، میں ان سے ایک دن پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سارے دن یہ شور؟ کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا، ہمارا تو اور کام ہے نہیں، گالم گلوچ. تو ایک ویڈیو آپ اپنے لیڈر کو بھیجے، ایک اپنے حلقے کو بھیجے کہ ہمارا کام ہو گیا. اگر کسی کی سب کا ایک کام اور دوسرا کام ہو تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ملک کے لیے ناسور ہے. مگر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان خوابوں میں نہ پڑے کہ یہ ناسور اس طرح چلتا رہے گا. اس کی اس طرح آپ کا جو خیال ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی اس طرح گمراہ ہوتے رہیں گے. آخر میں وہی ٹائم جتنا آپ نے کر دیا. ابھی آگے کوئی اس پر یقین ہی نہیں کرے گا. لوگوں کی وہی ڈیمانڈ آپ کے سامنے ابھی آ گئی کہ آپ نے کچھ کر کے ہمیں دکھاؤ کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے. تو اس طرح میں ایک دفعہ پھر جو ہمارے ریسورسز استعمال کیے KP گورنمنٹ کو، اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے استعمال کر دیے. اور ساتھ ساتھ دوسری بات کہ جو الفاظ اس نے ادا کیے ہمارے لیڈرشپ کے بارے، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ہم آپ سے زیادہ ہر ایک استعمال بھی کر سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، مگر ہماری لیڈرشپ نے بھی اور سب نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ جب بات کرتے ہو، نواز شریف صاحب نے بھی، کہ آپ دلائل سے بات کریں کہ ہم نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. تھینک یو جی، بہت شکریہ. امین مقام صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی کل کے جو معاملات تھے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دادا مرحوم کے ساتھ ان کی صدارتی کیمپین میں خیبر پختونخوا بھی گیا
اور یہ میرا اس لیول کا پہلا ایکسپوجر تھا پختون روایات کے ساتھ کہ چاہے وہ گورنمنٹ کے اتحادی پختون تھے یا وہ اپوزیشن میں بیٹھے پختون تھے، انہوں نے انتہا کی مہمان نوازی کی اور پختون روایات کے عین مطابق بہت عزت اور تکریم کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ہمارا استقبال بھی کیا اور ہمیں بہت عزت دی. اور یہ پختونوں کی روایات کئی صدیوں پہ جو ہیں وہ مشتمل ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا عزت وقار وہ اس کو خوب جانتے بھی ہیں اور اس کو پریکٹس بھی خوب کرتے ہیں. تو جب ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا سٹیج پر کھڑا ہو کے ادھر سے دہشت گردوں سے بھاگ کے آتا ہے، اتنا دم نہیں ہے کہ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ کل دہشت گردوں کو جو ہم روز کرتے ہیں ان پہ 7 اٹیک ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہادری کے ساتھ بیٹھے ہم روز بات کرتے ہیں دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے، دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں پاکستان کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں، دہشت گردوں کا سر کچلنے کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں. مگر واہ 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 علی امین گنڈا پور واہ، سٹیج پہ چڑھ کے ایک خاتون کو للکارتے ہو، ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو. چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے. مگر یہ کام تبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیج پہ چڑھ کے مٹھی بھر لوگوں کے سامنے تبھی اس طرح کی واہیات اور لغو گفتگو کرتے ہیں جب آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنا دم نہیں ہوتا کہ کہہ سکیں کہ ہاں میں CTD ڈپارٹمنٹ کو کھڑا کروں گا، میں دہشت گردوں کا پورا مقابلہ کروں گا، میں جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر خود جاؤں گا، وہاں پہ آپریشنز کی نگرانی کروں گا، میں وہاں پہ کیمپ آفس بناؤں گا، وہاں پہ بیٹھوں گا اور میں وہاں پہ دیکھوں گا کہ ہماری پولیس کی کیپیسٹی کیسے بڑھانی ہے، میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے مقابلہ کروں گا، میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کا اجلاس بلاؤں گا خیبر پختونخوا کے اندر، جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر، اور میں آخری وارننگ دیتا ہوں دہشت گردوں کو کہ یہ پوسٹیں خالی کر دو، یہ جو شام کو ناکے لگاتے ہو یہ بند کر دو، اور میں نہیں چھوڑوں گا. کاش یہ الفاظ ادا ہوئے ہوتے، مگر اتنا سا دل ہے کہ آپ کھڑے ہو کے خاتون وزیر اعلیٰ کو للکارتے ہو. او بھائی تمہارے جیسے کئی بھگتائے ہیں اس خاتون وزیر اعلیٰ نے. مریم نواز شریف مشکل ترین دور میں جو انہوں نے قید کاٹی ہے، انہوں نے کسی ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے سے وہ نہیں گھبرائیں. تو تم آؤ تو لاہور، تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹک کا پل تم کیسے ٹاپتے. اور یہ میرے بھائی امیر مقام صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کاش 12.5 سال کی حکومت کے بعد ہم کہہ سکتے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جیسا ایک ہسپتال تحریک انصاف نے بنایا ہے، PKLI کے لیول کا ایک ہسپتال آپ نے بنایا ہے. کاش ہم یہ کہہ سکتے کہ دانش اسکول سسٹم جیسا ایک آپ نے وہاں پہ اسکول سسٹم دیا ہے. ہمارا صوبہ ہمیں دل سے عزیز ہے اور پختونوں کی دل سے ہم عزت کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر آپ ان کے نام پر ایک دھبا لگانا چاہتے ہیں. ڈیلیوری ہے کوئی نہیں، اور دہشت گردوں کی بات نہیں کرنی ہے، ایک خاتون کے بارے میں بات کرنی ہے. تو ٹھیک ہے، اس خاتون کے بھائی ابھی بیٹھے ہیں، آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں کتنا دم ہے تمہارے میں. وہاں سے تو چھپ کے آ گئے ہو، ڈر کے آ گئے ہو، بھاگ کے آ گئے ہو، تو کیا مقابلہ کرو گے اور کیا کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. تو یہ پختون روایات کے برخلاف ایک بھونڈی تقریر، اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے. دیکھیں علی امین کا غصہ جائز ہے، اتنی کرینیں، اتنی ایمبولینسیں، اتنے سرکاری وسائل سے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے آئے، جلسہ گانی بھری. دیکھیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا نا، جب آپ پورا عملہ لگا دیں کہ جلسہ گاہ بھرنی ہے. اب دیکھیں نا، عاطف خان کو فارغ کر دیا، اس کے بعد ارباب کو فارغ کر دیا. جب آپ اپنی ہی پارٹی میں لوگوں کی جڑیں کاٹیں گے تو بھائی کیوں آپ کے قافلے میں وہ شامل ہوں گے. اب وہ اتنی لڑائی ڈال دی، اور لڑائی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت راج ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج جو چل رہا ہے وہاں پہ، اور کمیشن مافیا سرگرم ہے، وہ وہاں کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے کی جو ناکامی ہے، اور دیکھیں کیسا انقلاب ہے. یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا روز گلا پھاڑ پھاڑ کے، فلور آف دا ہاؤس، پریس کانفرنسیں، ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، انقلاب آ جائے گا.
کیسا انقلاب ہے جو 4 کنٹینر نہیں ٹاپ سکا؟ مطلب دیکھیں نا، انقلاب تو آتا ہے تو ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. مطلب رشیا میں آیا تھا تو آج اگر لینن کہتا کہ جی وہ 2 سڑکیں بند تھی تو میں انقلاب نہیں لا سکا، یا جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں ان کے لیڈران کہتے کہ وہ ہم خاتون کو للکارنے آئے ہیں تو 4 کنٹینر جو ہے نا وہ فلاں 26 نمبر چنگی بند تھی تو انقلاب وہاں سے واپس چلا گیا. او بھائی رستے کھلے تھے، میں پورا دن اسلام آباد میں پھرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو جو روٹ دیا گیا تھا آپ نے اس پہ آپ نہیں گئے، مگر بات یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں لا سکے، جلسہ گاہ نہیں بھر سکے سرکاری وسائل کے باوجود. ایریل فوٹیج آپ رات کا دیکھ لیں. اور علی امین 2 گھنٹے لیٹ اس لیے چلا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں پہنچوں گا تو لوگ کٹھے نہیں ہوں گے، ایکسپوز ہو جاؤں گا. رات کو ذرا تھوڑا سا کور ہو جاتا ہے ایریا، اور رات کو بھی گیپ نظر آ رہے ہیں بھائی، یہ کیمرے سب کچھ دکھاتے ہیں، ڈرون فوٹیج آپ دیکھیں تو نظر آ جائے گا. ناکام جلسے کا غصہ تھا اور نکالا وہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ، نکالا وہ فوج کے اوپر. تو یہی فوج ہے جو وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہے، روز لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے تماش بین کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، سنجیدگی اپنائیں، آ کے دہشت گردی کے خلاف جو وہاں پہ ایک عزم استحکام کے تحت ہم ایک ویژن لے کے چلے اس کا حصہ بنیں اور اپنے صوبے میں امن قائم کریں، اپنے صوبے کے لوگوں کو صحت تعلیم کی سہولیات دیں، اپنے صوبے کے اندر ترقیاتی کام کریں. آپ صرف 2 کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، کمیشن لینے میں اور لوگوں کو عہدوں سے ہٹانے میں جو آپ کی اس کا حصہ نہیں بنتے، آپ کی کرپشن کا حصہ نہیں بنتے. تو مجھے تو ڈر ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کوئی کرپٹ آدمی ملے تو اس کے سر میں اینٹ مار دو، تو یہ اپنے ہی لوگوں کے پہ نہ اپلائی ہو جائے جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. تو بات بڑی سیدھی ہے، فورن فنڈڈ جماعت ہے. اور دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں حکیم سعید کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کے بعد ارشد شریف صاحب نے پورا شو کیا تھا اس کے اوپر. انہوں نے نام لیے تھے، اکاؤنٹ بتائے تھے، لوگوں کا بتایا تھا کہ جو امریکی نژاد یہودی ہیں وہ کس طریقے سے وہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں. اور اب جب ٹائم آف اسرائیل نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے، تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ آپ جب زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلاتے ہیں تو آپ برانڈڈ وہاں کے ایک لابیسٹ ہیں. آپ اس لابی کا ایسا ہم سنتے تھے یہودی لابی ادھر ادھر سے سنتے تھے. جب اسرائیل کے اپنے مین اخبار کے اندر یہ انہوں نے لکھ دیا کہ آپ یہودی لابی کا حصہ ہیں تو پیچھے اب کیا بات رہ گئی ہے. اور آپ کو جو بار بار کل اعوذ باللہ ایک پیغمبر کے ساتھ موازنہ کیا گیا وہ میں نے خود دیکھا. اور کبھی کوئی کہتا ہے جی دور حاضر کا پیغمبر ہے، کبھی کوئی کہتا ہے جی یہ مسیحا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے. مجھے ایک بچے نے بات کی کہ سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے کون ہیں، میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ کیوں اس طرح کی کلٹ بلڈنگ کی گئی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے اپنے ڈیکلریشن فارمز کے اندر کیا کچھ نہیں چھپایا ہے. آج بھی ٹیرین وائٹ کا کیس نہیں لگایا جاتا اس ملک کے اندر، کوئی اور لیڈر ہوتا اب تک اس کیس میں سزا ہو گئی ہوتی. آپ کے اپنے معاملات یہ ہیں اور آپ کی حرکت یہ ہے کہ اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ گالم گلو تشدد کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. کوئی عوام کی خدمت کی ہوتی سامنے آ جاتی. پورے خیبر پختونخوا میں موٹر ویز کا جال کس نے بچھایا ہے؟ نواز شریف نے بچھایا. پہلی ساؤتھ ایشیا کی موٹر وے کس نے بنائی؟ نواز شریف نے. اب شہباز شریف صاحب کے دور میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، اس بات کا بھی آپ کو غصہ ہے. آپ تو چاہتے تھے کہ IMF کو خط لکھ کے ملک کو ڈیفالٹ کر دیں. یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ یہ وہ غیر ملکی دشمنوں کا ایجنڈا تھا جس کے تحت آپ IMF کو خط لکھنا چاہتے تھے، ملک کو ڈیفالٹ ہوتے دیکھنا چاہتے تھے. اب آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ شہباز شریف صاحب الحمدللہ 9.6% پہ مہنگائی کو لے آئے ہیں، وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ ایکسپورٹس کے اندر 14% اضافہ ہو گیا ہے. آپ کو یہ ساری باتیں ہضم نہیں ہو رہی اور آپ کو غصہ اس بات کا ہے کہ آپ سے ڈیلیور نہیں ہو رہا. وفاقی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے، لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے، اور آپ دہشت گردوں سے ڈر کے یہاں پہ آ کے خاتون کو للکارتے ہیں. آپ کی بہادری پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. تو ابھی بھی ٹائم ہے، سنبھل جائیے، اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کیجیے، دہشت گردوں کا مقابلہ کیجیے. یہ سیاست کھیلتے رہیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان ہے تو یہ سب عہدے ہیں، یہ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ تمام لیڈران ہیں. آپ کی جو منافقت کی سیاست ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ فیلڈ جلسہ، ناکام جلسہ، فلاپ جلسہ، لوگ آ نہیں سکے، خود وہاں سے لیٹ نکلے، اس ناکامی کو چھپانے کے پولیس پہ پتھراؤ کر دیا، ایک SSP کو زخمی کر دیا. تو اور
اوپر چڑھ کے بڑی بہادری دکھائی دی, خاتون کو للکارنا شروع کر دیا, وہ تمہارے سے بہادر خاتون ہے, تمہارے سے وہ بہتر نمٹ لے گی. تو میں نے تو کل کہا تھا کہ تبدیلی کا جذبہ, تبدیلی کا جنون, انا للہ و انا الیہ راجعون. طارق عزیز صاحب, اپنے مقام سے بات کے دوست کیا ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے یا انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے, اور پی ٹی آئی کے بھرے بڑے اس کے اوپر کچھ کہیں گے؟ تو اس کے جواب تو وہ خود دے سکتا ہے, مگر جس طرح پی ٹی آئی کی ہم نے دیکھی ہے, جس طرح ان کا روایت رہا ہے, تو وہ آپ نے دیکھ لیا. میں تو حیران ہوں کہ وہی لوگ جو جس کی اپنی ایک ورت ہے, حلقے میں کچھ ہے, تو ان کے ساتھ رہتا کیا ہے. ہم نے تو وہی جو لکی مروت سے اس کا حال بھی دیکھ لیا, ایک دن اس کا بھی دیکھ لیا. وہ اسد قیصر صاحب کی بات کرو کہ اس کے تو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ تک ہی نہیں دیا, یہاں بھیج دیا, اس کے بھائی کو اسپیکر نامزد کیا اور صبح واپس لے لیا, دوسرے کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح میں یہ ان کو پتہ ہے, مگر اس میں تو اس طرح ڈسپلن اور پارٹی اور اس طرح کوئی چیز ہے نہیں. ایک ون مین شو ہے, جس کی مرضی ہے, جس کو ایک دن چاہتا ہے تو رکھ دیتے ہیں اور دوسری دن فارغ کر دیتے ہیں, نکالتا ہے. سہیل رانا صاحب. طارق صاحب, آپ ماشاءاللہ مطلب آپ کے گرینڈ فادر ایک ہسٹری ہے فادر کی, پھر ابھی آپ کے چچا جو موجود ہیں اس سیاست میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی پلیز, میں سن رہا ہوں. یہ جو کل کا جلسہ ہے, مطلب اس میں آپ فرما رہے ہیں بالکل 100% ناکام ہے, تو اس پریس کانفرنس کی کیوں ضرورت پڑی آپ کی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور بڑا تگڑا بیک گراؤنڈ ہے, اور رائٹ سائڈ پہ جو آپ کے وزیر بیٹھے ہیں امیر مقام صاحب, یہ ہم ان کو اس وقت سے دیکھتے ہیں جب یہ صدر پرویز مشرف کو بھی ایک پسٹل دیتے تھے, تو کل آنے والے دنوں میں پھر تو نہیں یہ کسی اور کو پسٹل دیں گے؟ بہت شکریہ, میرے آپ جیسے ایڈوائزر نہیں, اللہ کا شکر ہے. تو کیونکہ جب فوج کے خلاف بات ہوگی, میری بہن کے خلاف بات ہوگی, غیرت پہ بات ہوگی, تو میں نہیں بولوں گا, تو میں اپنے آپ کو ملامت کروں گا اور میں اپنے ضمیر کو ملامت کروں گا کہ یار میری بہن کے خلاف بات ہوئی, میں پبلکلی بول ہی نہیں سکا, میں اس ناکام جلسے پہ بھی بات نہیں کر سکا جہاں پہ پاکستان کی فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے. اور بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ جہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. دیکھیے امیر مقام صاحب کا ایک اس ملک میں, آپ کے بارے میں بات ہے آپ نہ ہی کریں, آپ کے بھائی بیٹھے ہیں. امیر مقام صاحب کا اس ملک میں ایک سیاست کے اندر ایک مقام ہے, اور اگر امیر مقام صاحب نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مشکل وقت نہ کاٹا تھا, جی خیر بات کیا ہے کہ آ گئے, چھوڑ کے آ گئے, تو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. دلیر آدمی, جب میں کہتا ہوں نا, دیکھیں 7 حملے برداشت کیے, خودکش حملے, فائرنگ برداشت کی, دھماکے برداشت کیے, اللہ تعالیٰ کا فضل, اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی, یہ بیٹھے ہیں آج, بہادر آدمی ہے, دلیر آدمی, ابھی بھی ڈٹ کے سیاست کرتے ہیں, گھر میں نہیں چھپے, بھاگے نہیں, یہ چاہتے ملک سے باہر چلے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے وسائل دیے. مگر ایک بات میں کروں گا, مشکل دور میں جب جنرل فیض کے کہنے پہ اینٹی کرپشن کا نوٹس آتا تھا, نیب کا نوٹس آتا تھا, FIA کا نوٹس آتا تھا, میں نے امیر مقام کو ایک دن میں 4 نوٹس آتے دیکھے. پریشر کیا تھا کہ نون لیگ چھوڑ دو, مگر جب ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری میں آ گئے, پھر اچھے برے وقت کے ساتھی ہیں. ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے کہ ہماری پارٹی میں ایسے دلیر اور ایسے کمیٹڈ لوگ موجود ہیں جو مشکل ٹائم میں پارٹی کا ساتھ دیتے رہے. سر اس نے بات کی, میں مزید کہنا کی کوئی یہ نہیں ہے, مگر اس کے سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہم میں اور اس میں یہ فرق ہے جس کا اس نے سوال مجھ سے کوشچن بھی کیا عمر ایوب صاحب کا. میں کہتا ہوں کہ کاش ہم جس کے ساتھ رہے ٹھیک ٹھاک ایمانداری اور دیانتداری سے رہے, مگر اس میں یہ ڈفرینس ہے, ہم نے کبھی اس کے بارے پر وہی بات نہیں کی کہ وہی ٹائم گزر گیا اور اس کے بعد اس کے پیچھے لگے. تو ہم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ میں عمر ایوب صاحب کو سن رہا ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار اگر آپ کے باپ کو اس نے اسپیکر بنا دیا, آپ PMLN میں رہے, آپ سب کچھ رہے, آپ نے اس کے زندہ باد کے نعرے لگائے, تو کس منہ سے آپ آج بات کرتے؟ تو میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ ہم میں اس میں یہ فرق ہے. میں اگر اسی دور میں رہا, بالکل دلیری سے رہا, ہر ایک چیز کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا, مگر اس کے بعد جس کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا ہے, آج تک میرے بارے میں کسی نے یہ نہیں سنا, نہ میں نے کوئی اس طرح بات کی ہوئی کہ یہ فلاں بندہ بہت برا تھا اور اس کو گالیاں دی ہوگی. تو ہم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہی جو اس کے محسن رہے, جو ان کے ساتھ رہے, اس کو پھر گالیاں دینا اور اس کے بارے بات کرنا انتہائی قابل افسوس ہے کہ ایک دن کہے کہ بہت اچھا بندہ تھا اور وہ دوسرے دن اس کو گالیاں اور چور کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اور ہم میں یہ ڈفرینس آپ کے سامنے واضح ہے. جا رہے, ڈٹ کر رہے, دلیری سے رہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح دلیری سے رہیں گے. خالد صاحب, کل SOP کی خلاف ورزی ہوئی, اس کے اوپر ایک تو بتا دی کہ کیا کارروائی ہوگی. دوسرا DC آفس کا ٹائمنگ کا ایشو بھی تھا, 7 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا, کیا کوئی قانونی دائرہ کار آئے اس میں؟
دیکھیے اس پہ انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی ہے اور انتظامیہ کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ کئی وائلیشنز کل کی گئیں اور وائلیشنز کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان سے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. اور دیکھیں آپ فیک ویڈیو کب لگاتے ہیں, دیکھیں میں نا ایک سیگمنٹ شروع کرنے لگا ہوں فیک نیوز کے حوالے سے. ہفتے میں ایک بار ہم ملا کریں گے, میں فیک نیوز دکھایا کروں گا. کبھی فوج کے بارے میں فیک نیوز نکالی جاتی ہے, کبھی اسٹاک ایکسچینج, کبھی بزنس کمیونٹی. اب کل ٹھیک ہے اچھا ہوا کہ ایک سابق صدر نے معافی مانگ لی فیک ویڈیو لگانے کے بعد, مگر آپ ویلاگرز کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پوری پارٹی کی خواتین کو اٹھا کے دیکھ لیں, پرانی ویڈیوز لگا کے سوشل میڈیا پہ ایک انقلاب برپا کیا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے نا, کی بورڈ پہ بیٹھے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں, وہاں سے انقلاب میرا نہیں خیال کہ کبھی کی بورڈ سے انقلاب آیا ہے. دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں لوگ گراؤنڈ پہ نکلے ہیں, لوگوں نے اس طرح انقلاب کو انکریج کیا ہے. مگر یہ جو کی بورڈ واریئرز بیٹھے ہیں اور جو سارا دن جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں, کاش کہ ان کو جھوٹی ویڈیو لگانے کی نوبت ہی نہ آتی. اتنے لوگ نکل آتے کہ یہ اصل ویڈیو لگا دیتے, مگر اصل ویڈیو شرمناک تھی اور ان کو وہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. تو اس لیے کل جو ہے وہ جھوٹ اور بہتان کا سہارا لیا گیا. تو میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ میدان حاضر ہے, کوئی اور جلسہ کرنا ہے 100 دفعہ کے کر لیں, مگر یہ روز لوگ آپ سے اکٹھے نہیں ہوں گے. جو آپ کی حالت ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگتی ہے کہ اڈالہ پہنچو, خان کو خطرہ ہے, نیچے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 35 اگست کو نکلے گا, یہ 32 ستمبر کو نکلے گا, یہ 2040 میں نکلے گا. اس طرح کی باتیں لوگ اپنے ہی لوگ نیچے طنز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپس میں جو لڑ پڑے ہیں اس کا بھی بہت افیکٹ ہوا ہے کارکن پہ. اور کل لوگ اپنے تئیں گھروں سے نکل کے نہیں آئے, کل لوگوں کو لایا گیا تھا, بسوں پہ لایا گیا تھا. اشتیاق عباسی صاحب. سر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو سیاسی اور پارلیمانی تاریخ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مہازاری ہوئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, یا تو حکومت وقت کو جانا پڑا یا سیاسی بساط ہی لپیٹ دی گئی. پاکستان کی یہ تاریخ ہے. اب جو مہازاری ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے حکومت وقت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت اپنی بہتر کارکردگی سے مہنگائی پہ کنٹرول کر کے, بجلی کی قیمتوں کو ایک مناسب ریٹ کے اندر رکھ کے, اپنی بہتر کارکردگی سے اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو مار دے سکتی ہے یا اپنی سیاسی پوزیشن عوام میں بہتر کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے حکومت کا کوئی لائے عمل نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ کیسے اپوزیشن کو کمزور کر سکتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور تمام کمیٹیز کا بھی وہ حصہ ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی وہ حصہ ہیں, فلور آف دا ہاؤس بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ایک آئینی جمہوری سسٹم ملک کے اندر چل رہا ہے. تو وہ محاذرائی نہیں ہے کہ ٹوٹل بوائیک آؤٹ ہو جائے, پارلیمنٹ کا استعفے دے کے گھر چلے جائیں اور گھر بیٹھ جائیں. اس طرح کی محاذرائی ہے نہیں. اندر اچھی کوآرڈینیشن ہے ہماری ان کے ساتھ. پارلیمان میں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ لگاتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے, کیمروں کے سامنے ذرا لیڈر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ذرا تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. تو وہاں جب میٹنگز میں آتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب بڑے شیر و شکر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کئی میٹنگ میں بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں, مگر کہہ دیتے ہیں کہ باہر ذرا پیشی ہو جاتی ہے ڈیالہ میں تو ذرا تھوڑا سا خیال کیا کریں, میں آپ کا بھائی ہوں. تو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے. دوسری بات جہاں تک ہے, دیکھیے ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا, اور کیوں ڈیفالٹ کے دہانے پہ آیا؟ دیکھیں 2018 میں مت بھولیے کہ ڈالر جو تھا وہ 120 پہ تھا, پیٹرول 125-30 کے اوپر تھا, ہم 4% مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے, ہم 6% گروتھ چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد پنکی, گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جاتا ہے, اور پوسٹیں ایسے بانٹی جاتی ہیں جس طرح کوئی یہ مال غنیمت ہے. مال مفت اور دل بے رحم والا کام کیا گیا کہ توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دو. کوئی پرواہ نہیں, سی پیک کہاں چل رہا ہے, گوادر پہ ایک میٹنگ نہیں لی ہے, نیشنل ایکشن پلان کی ایک میٹنگ نہیں, دہشت گرد دناتے پھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بلا لو, طالبان کو بھی بلا لو, فلاں کو بھی بلا لو, ان کو آنے دو, ان کو بسنے دو. اب اس حکمران نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. اب ہماری اچیومنٹس وہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کے لائیں. آج اگر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے, ایکسپورٹرز کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے ڈالر 330 پہ ٹریڈ کرنا ہے, 340 پہ کرنا ہے, 320 پہ کرنا ہے. اب ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوا, ایکسپورٹ 14% اس لیے بڑھی ہیں. مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں اس لیے آئی ہے. آگے جا کے پالیسی ریٹ, انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو یہ ہم گامزن ہیں ایک ایسی شاہراہ کے اوپر جو اکنامک ریوائول کی شاہراہ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی کا آ جانا, بجلی کی مد میں 50 ارب ہم نے دیا 1 سے 200 یونٹ تک, پنجاب نے 201 یونٹ سے 500 یونٹ تک 45 ارب روپیہ دیا ان مشکل مہینوں کے لیے, گرمی کے مہینے جہاں پہ بجلی کی مانگ زیادہ ہوتی ہے, لوڈ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ عوام دوست ساری پالیسیاں ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ وقت آئے گا
کہ عوام کو مکمل ریلیف ملے گا اگر کوئی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مہربانی سے, تو ہم اس پہ نیک نیتی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ورنہ یہ اناڑی اور یہ کھلاڑی نہ انہوں نے معیشت سنبھالی, نہ انہوں نے ملک کو سنبھالا, اپنی جیبیں بھری, اور آج ان کے سارے ماؤتھ پیس ملک سے باہر بیٹھے. آئیں نا, میں دعوت دیتا ہوں, آئیں شداد اکبر صاحب, زلفی بخاری صاحب, شہباز گل صاحب, سارا دن 10 پریس کانفرنس کرتے نہیں تھکتے تھے. اتنا سا مشکل وقت آیا تو دم دبا کے بھاگ گئے. آئیں, آ کے مقابلہ کریں, ہم بیٹھے ہیں, آ کے اپنے کیسز کا بھی مقابلہ کریں, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں. ان کے لیڈر کو ان کی ضرورت ہے. انہوں نے 12.5 سال میں خیبر پختونخوا کا حلیہ بگاڑ دیا, تو یہ کیا کریں گے؟ اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ انہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو بس ان کو ہم ڈیل کر رہے ہیں جس طرح ان کو ڈیل کرنا چاہیے, اور انہوں نے نہ کبھی بہتری کی ہے نہ کرنی ہے. طارق صاحب, راشد حبیب صاحب جناب. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملٹری ٹرائل میرٹ پہ بنتا ہوا تو وہ تو تحقیق کے مطابق, تفتیش کے مطابق ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. مگر دیکھیے اس ملک کے اندر کبھی کسی نے اس ملک کی سالمیت کو داؤ پہ نہیں لگایا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. بدترین حالات سے لوگ گزرے, لوگوں نے لاشیں اٹھائیں اور پاکستان کھپے کے نعرے لگائے ہیں. ہمارا لیڈر اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آیا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے گناہ چلا گیا ثاقب نثار کی وجہ سے اور فیض کی وجہ سے, مگر ملک پہ نہیں آنچ آنے دی. ہمیشہ بات کی ہے تو بڑی نپی تلی بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. دیکھیے جو بنگلہ دیش سے کمپیریزن کرتے تھے, شیخ مجیب اپنے آپ کو کہتے تھے, تو آج دیکھ لیں اگرتلہ میں شروع ہونے والی کنسپیرسی اگرتلہ میں دفن ہوئی ہے نا. یہی ہمیں سبق سکھاتے تھے نا بیٹھ کے کہ جی اگرتلہ کنسپیرسی تھی اور یہ فلاں ہو گیا اور ڈھمکاں ہو گیا اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. تو کیا خوب ہوا کہ جب وہ وہاں سے گئی اگرتلہ تو اگرتلہ سے اگرتلہ تک ایک معاملہ جو ہے وہ چلا ہے, اور یہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرتے تھے. یہ بیسکلی بہت ابن الوقت لوگ ہیں, اپرچونسٹس ہیں کہ جب دل کرے فوج پہ حملہ کر دی. آج ان کارکنان کا پرسانے حال نہیں ہے. لوگ کیوں نہیں نکلتے ان کی خاطر؟ پہلے ان کو شہ دی کہ فوج پہ حملہ کر دو, پھر ان کو قانونی معاونت تک نہیں دی, وکیل تک نہیں پوچھا. ہمارا کارکن ایک کو انگلی لگتی ہے نا, خدا کی قسم میں وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں جا کے, چاہے وہ جس مرضی طرح کا کارکن ہو. ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, کیسوں کی پیروی کرتے ہیں. ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کو دھکا دیتے ہیں, اس کے بعد مڑ کے پوچھتے تو کون اور میں کون. ان کی خاطر کون نکلے گا؟ یہ کل کو مزید اگر ان کے لوگوں پہ مشکل ٹائم آیا تو یہ تو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے لوگ ہیں. اتحاد و اتفاق تو ان کے اندر ہے نہیں. ملک کو بھی پہلے تباہ کیا ناچاکی کی وجہ سے, اب ان کی پارٹی جو ہے وہ اسی دلدل کے اندر دھنس رہی ہے. آپ نے لوگوں میں تفرقہ ڈالا, تقسیم ڈالی, نفرت کے بیج بوئے. آج وہی آپ فصل کاٹ رہے ہیں جو آپ نے بوئی تھی. وہ نفرت کی فصل آپ کی پارٹی کے اندر اگی ہوئی ہے, اور ایک دوسرے سے سلام کے روادار نہیں ہے, بات کرنے کے روادار نہیں. ہمیں نہیں پتا آپ کے اندرونی کیا چل رہا ہے. تھینک یو. وزیر اعلیٰ کے پی نے کل صحافیوں کو سنگین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, دھمکیاں دی ہیں, اور اسلام آباد کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بڑے غیر پارلیمانی لفظ جو ہیں وہ استعمال کیا, ننگا کرنے کی بات کی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ صحافیوں کے خلاف باقاعدہ نعرے بازی بھی ہوئی, اور میرے سمیت بہت سارے دوست جو وہاں پہ ہم کور کر رہے تھے, ہماری زندگیاں خطرے میں پڑی. تو اس کے لیے آپ کا کیا رائے؟ دیکھیے میں سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. دیکھیے ہر طرح کے صحافیوں کے ساتھ میرا ایک عزت احترام کا رشتہ رہا ہے, اپوزیشن کے دور میں بھی اب بھی. آپ کے صحافیوں کے گروپ میں ایک میسج آتا ہے کہ کوئی پکڑا گیا ہے یا کسی کو کوئی مشکل آئی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں میں بڑا کمزور آدمی ہوں, سب سے پہلے آواز میں اٹھاتا ہوں. میں اس وقت پولیس سے بھی رابطہ کرتا ہوں, جہاں جہاں مجھے رابطہ کرنا ہوتا ہے میں کرتا ہوں, FIA سے, پولیس سے, اور میں اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں. دیکھیے صحافی ہوتا ہے, صحافی کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی. نظریات ہو سکتے ہیں, وہ نظریات کسی کو اچھے بھی لگ سکتے ہیں, کسی کو برے بھی لگ سکتے ہیں. خواتین صحافیوں کے حوالے سے جو بات کی گئی, صحافیوں کو جو زد و کوب کیا گیا, یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے. مجھے آج بھی وہ ثنا مرزا کی وہ فوٹیج یاد آتی ہے, DSNG کے اوپر اکیلی لڑکی پناہ لے کے کھڑی تھی اور آنسوؤں سے رو رہی تھی, اور ان کو رحم نہیں آ رہا تھا کہ ہم DSNG پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں. میں تمام چینل جب سے میں آیا ہوں سارے بیٹھے ہیں, مجھے بتا دیں کسی چینل کا ایڈ بند ہو یا کسی چینل کو بزنس نہ مل رہا ہو. میں نے بالکل برابر سلوک کیا سب کے ساتھ. میں نے بالکل پسند ناپسند نظریات پہ نہیں گیا. میں نے کہا کہ یہ میڈیا انڈسٹری ہے, میری اگر مالک سے کوئی ڈفرینس ہے تو بھائی میڈیا ورکر کا کیا قصور ہے کہ اس کی تنخواہ نہ جائے, میں اس کی ایڈ بند کر دوں, اس کا بزنس بند کر دوں.
یہ میڈیا ورکر تو کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے نا, اس کی تو کوئی نظریات نہیں ہے, وہ تو اپنی روزی روٹی کمانے گھر سے نکلا ہے. تو اس کی مذمت کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ پریس کلب میں ایک قرارداد منظور کریں اس کے خلاف, اور ہم وہاں پہ آئیں گے, وہاں پہ بات چیت بھی کریں گے, اور اگر کوئی قانونی کارروائی کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ, اس میں بھی ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. تھینک یو. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات